مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، رمضان المبارک سن 1447 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور آج 20 فروری 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری کرواتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی احادیث کو اکٹھا کیا اور امت کو اس بات سے آگاہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر مکمل اس تیاری کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے اور اس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل فرمایا ہے۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے بالکل اینڈ پہ ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی۔ فقال یا ایھا الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو قد اضلکم شہر عظیم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سایہ کر دیا ہے، بھیج دیا ہے ایک عظیم مہینے کو۔ مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر مراد ہے، وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب کریم نے اس کے روزے کو آپ پر فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو بندہ رات کی عبادت کرے گا، چاہے وہ 20 رکعت تراویح ہے یا 8 رکعت تہجد ہے یا رات کے جتنے نوافل ہیں، اگر وہ یہ کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ، اگر کوئی شخص اس مہینے کے دن رات میں کسی وقت بھی کوئی نفل نماز پڑھے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے عام مہینے میں اس نے فرض پڑھے ہیں۔ اس مہینے کے نفل عام مہینوں کے فرضوں کے برابر ہیں۔ اور فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور اگر اس میں وہ آدمی فرض نماز ادا کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے عام مہینوں میں اس شخص نے کوئی 70 فرض نماز ادا کی ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کے کئی معنی ہیں۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ پر ظلم ہو آپ پھر بھی صبر کریں، تکلیف ہو پھر بھی صبر کریں، روزے میں بھوک پیاس لگی ہے پھر بھی صبر کریں۔ اور صبر کا ایک مطلب ہے گناہوں سے رک جائیں، نافرمانی سے رک جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے جملہ حقوق کو توڑنے سے رک جائیں، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں صبر پہ داخل ہیں۔ فرمایا وثوابہ الجنہ، اس صبر کا بدلہ پھر جنت ہے۔ وہو شہر المواسات، فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا ہے۔ غم خاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم خاری کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا، دوسرے کے معاملات کا احساس کرنا، دوسرے کی کمزوریوں کا احساس کرنا۔ فرمایا وہو شہر المواسات وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ رزق سے مراد کھانا پینا بھی ہے، رزق سے مراد عمر بھی ہے، رزق سے مراد خوش قسمتی بھی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہے، اور رزق سے مراد گناہوں کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کی برکت مل جاتی ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، اگر کوئی ایک شخص کی افطاری کرائے گا اسی مہینے میں، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ ایک بندے کی افطاری اس کو 2 چیزوں کا ثواب بنا کے ملے گی۔ نمبر 1، گناہوں کی معافی کی سرٹیفکیٹ بن جائے گی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔
اور پھر فرمایا وکان لہو مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جس کو افطاری کرائے گا اس کے ثواب کی کمی نہیں ہوگی کہ اس کا ثواب کاٹ کے اس کو دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس نیکی والے کو الگ اپنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، اس سوال پر صحابہ کرام، اس جواب پر صحابہ کرام نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں ہر آدمی کے پاس تو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم مکمل کسی کو افطاری کا سامان مہیا کر دیں۔ غربت کی بات ہے کہ میں مکمل افطاری، مکمل کھانا کھلانا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ اگر میرے پاس توفیق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا تین چیزوں میں کوئی ایک کر لو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہی ثواب دیں گے کہ جہنم سے آزادی بھی ہوگی اور گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کھجور کا دانہ ہو وہ دے دو تب بھی افطاری کا ثواب ہے، پانی کا گھونٹ پلا دو تب بھی افطاری کا ثواب ہے، یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دو تب بھی افطاری کا ثواب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ لسی اتنی مبارک چیز ہے، اس کا ذکر حدیث پاک میں۔ ہمارے ہاں لوگ آج کل چائے کو پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، لسی پر فوکس نہیں کرتے۔ چائے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، لسی کا لفظ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب چیزوں پر رب کریم آپ کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم کے رجسٹر سے نام کو ختم کروانا۔ جہنم کے رجسٹر سے نام ختم ہوگا تو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا عشرہ 10 روزے، دوسرا عشرہ پھر 20 روزے پورا ہوا، تیسرا عشرہ پھر 30 روزے پورے ہوئے۔ تو فرمایا پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ کیا مطلب؟ رحمت کا مطلب ہے رحمت ہر بندے پہ آتی ہے، جو مانگے یا نہ مانگے۔ اس کی مثال بارش ہی ہے، مانگے گا تب بھی ملے گا، نہیں مانگے گی تب بھی ملے گی۔ میں چاہوں بارش برسے تو تب بھی برسے گی، میں نہ چاہوں بارش برسے تو تب بھی برسے گی۔ بارش سے میری چاہت کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی رحمت سے مراد فرمایا کہ پہلے عشرے میں ہر بندے پر رحمت آ رہی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بندہ نہ مانگے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ترتیب بنا ہے۔ اس میں ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی نفل نماز کو جوڑ لیں، ہر نماز کے ساتھ۔ میں مثال دے رہا ہوں، صبح کی نماز کے ساتھ تہجد کو جوڑ لیں، پھر اس کے بعد سنت ہے، پھر اس کے بعد فرض ہے۔ ظہر کی نماز کے ساتھ آپ پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت 2 نفل ہیں، ان کو ساتھ ضرور پڑھیں۔ اگر عام دنوں میں وقت نہیں ہے ان دنوں وقت نکالیں۔ عصر کے بعد نفل منع ہے، لیکن عصر سے پہلے 4 رکعت تو ہے نا، حدیث پاک میں کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے سنت، فرمایا رحم اللہ عمران من صلی قبل العصر 4، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے، یعنی 4 رکعت نماز سنت جو غیر مؤکدہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر یقینی رحمت فرماتے ہیں۔ مغرب کے ساتھ آپ ویسے 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، تو 2 نفل اور بھی پڑھ لیں جو اوابین کے ہوں۔ اگر 12 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ 6 رکعت تو ہو جائے گی نا آپ کی، صرف 2 رکعت آپ پڑھ لیں تو 2 نفل بھی ہیں، 2 سنت بھی ہیں، اور 2 اور نفل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ عشاء کے ساتھ بندہ جیسے 17 رکعتوں کی ترتیب ہے، اس کی پوری ترتیب کے ساتھ کرے۔ امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی ہے، اس سے پہلے آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھ لیں، اور جب امام صاحب 4 رکعت پڑھا لیں، تراویح میں ابھی وقت تو ہوگا تو 2 سنت بھی پڑھیں، 2 نفل بھی پڑھیں۔ آپس میں گپ شپ لگانے سے یہ بہت بہتر ہے۔ یار گپ شپ 11 مہینے بہت لگائی ہے، ان مہینوں میں کوئی گپ شپ کی بات نہ ہو، اس مہینے میں تلاوت ہو، اس مہینے میں نفل ہو، اس مہینے میں مانگنا ہو۔ یاد رکھیں اس مہینے میں بھی اگر ہم نے اپنی ترتیب نہ بدلی، پوری سال کی ترتیب ہماری نہیں بدل پائے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں مستقل طور کے اوپر یہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تراویح سے پہلے، سنا روزہ کیویں گزرا ہے، ویسے ہے تھا روزہ چاستا، گرمی کون ہے، سردی ٹھیک گزرا ہے، کیا فضولیات کی باتیں کرنی ہیں بھائی۔ تیرے کہنے سے روزہ نرم ہوگا، تیرے کہنے سے روزہ گرم ہوگا۔ ہم نے شیطان کی پٹی پہ چل کے اپنی نفل کے نماز کو ٹائم ضائع کر دیا۔ تو یہ مستقل کی ترتیبیں رکھیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ اول رحمت ہے، تو رحمت ہر طرح سے سمیٹیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ مغفرت کا کیا معنی؟ مغفرت کا معنی ہے اللہ رب العزت آپ کو گناہوں سے معافی دیں گے۔ تو گناہوں سے معافی کے پیچھے اعمال حضور نے بتا دیے،
کسی کا افطاری کرانی ہے، کسی کی غمخواری کرنی ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، کچھ آگے بھی آ رہے ہیں. تو یہ مغفرت کی چیزیں ہیں. تو مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے دوسرے عشرے میں کہ اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، اللہ معافی دے دے، گناہوں کو پورے سال کے گناہوں کا یوں کفارہ ہو جائے گا اگر اس مہینے کو بندے نے اچھے ترتیب پہ گزار لیا. تو آپ اس طرح. اور تیسرا عشرہ فرمایا پھر تو جو ہے نا سخاوت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ آؤ یہ جہنم کا رجسٹر ہے جس نے اپنا نام کٹوانا ہے. تو اس میں مانگے نا اللہ سے کہ اللہ یہ فضیلت مجھے بھی دے دے، یہ چیز مجھے بھی دے دے. اب کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے شیطان نے روکا ہے، شیطان گرفتار ہے. بھائی شیطان نے نہیں روکا، آپ نے شیطان کے ساتھ یاری اتنی مضبوط لگائی ہے کہ اس یاری کا اثر آپ کو لگ رہا ہے اگرچہ وہ جیل میں ہے. تو اس لیے اپنی اس یاری کی ترتیب کو پیچھے لائیں، ریورس گیئر لائیں، گناہوں کی بریک لگائیں، اپنے آپ کی ترتیب میں اپنے آپ کو عادی کریں. یاد رکھیں جسم عادت کا پابند ہے، عادی بنائیں گے بنے گی. کل مجھے ایک دوست نے کہا کہ حضرت میرے لیے قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے، میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا روزانہ کی بنیاد. میں نے اسے ترغیب دی، میں نے کہا پڑھو. صبح سے شام اپنا کام بھی کیا اس بندے نے، اور مجھے کہا میں نے سورۃ بقرہ مکمل کر لی ہے، تقریباً 2.5 پارے ایک دن میں، جو ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا تھا. میں نے اسے کہا کیسے ہوا؟ کہ حضرت مجھے لگتا تھا بہت بڑا پہاڑ ہوگا میرے لیے اس طرح پڑھنا، لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان کھول دی. تو میں نے ایک دن میں سورۃ بقرہ پڑھ لی، اگلے دن میں پھر سورۃ آل عمران کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگے تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا پاؤں اٹھانا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کے مر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ پہ توکل بھی بندہ کرے نا. جب شیطانیت کے معاملات بند ہو گئے ہیں تو چلنا بہت آسان ہے بندے کے لیے. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی عادت میں ڈالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، من خفف عن مملوکی ہی، کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے، ایک مالک ہے ایک نوکر ہے. فرمایا اپنے نوکر، اپنے ماتحت، اپنے جونیئر، اپنے سرونٹ اگر تمہیں اختیار ہے تو اس مہینے میں رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اس پر بوجھ کم ڈالو، بوجھ کم ڈالو. جو اپنے اس سرونٹ سے، اپنے اس نوکر سے، اپنے اس جو ہے نا خادم سے آپ جو خدمت عام مہینے میں لیتے ہیں نا، اس مہینے میں اتنی نہ لیں، تھوڑی تخفیف کر لیں، کمی کر لیں. کس میں؟ کام میں کمی کریں، تنخواہ میں نہیں. یہ نہ کہنا تو نے کام کم کیا تنخواہ کم کر رہا ہوں، نہیں. من خفف عن مملوکی، کام میں کمی کر دیں. تو فرمایا کیا ہوگا؟ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اس آدمی کے بھی گناہ بخشے جائیں گے جو کمی کرائے گا، اور اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا. اور ہمارے یہاں کیا ہے، تمہیں نہیں پتا سیزن چل رہا ہے رمضان مبارک کا، تھوڑا اوور ٹائم ہم نے لگانا ہے، ہم نے اوور ٹائم لگانا ہے، تراویاں بھی چھوڑ دینی ہے، اوور ٹائم لگانا ہے. وہ تو بس مولویوں کا کام ہے نا تراویح پڑھنا. بس ہم تو ویسے 8 پڑھ کے نکل آئیں گے نا، ہم تو 6 پڑھ کے نکل آئیں گے. ہمیں تو مہر لگوائی ہے نا کہ یہ وہ جانے اور وہ جانے. ہمارا کوئی پتہ نہیں کیا دماغ بن گیا. جی بھائی ایسا نہیں ہے. کم از کم اس کو فرائض اور ان عبادات تک تو اپنے خادم کو چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی سفارش کرتے ہوئے آپ کو کہ آپ کے جو ماتحت ہے اس کے ساتھ اس معاملے میں نرمی کر لو، میں تمہارے ساتھ نرمی کر لوں. تو کتنا زیادہ آسانی کا سودا ہے. پر دنیا میں یہ بندے کو اپنی آخرت کی مغفرت نظر نہیں آ رہی تو حضور کی وعدے پر اعتماد کر کے بندہ مان لینا. نظر نہیں آ رہی تو ہم ایمان بالغیب والے ہیں. تو فرمایا یہ ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا 4 کام اس میں بڑے زبردست طریقے سے بہت زیادہ کرنے ہیں. خصلتان ترضون بهما ربکم وخصلتان لا غناء بکم عنہما، فرمایا 2 اللہ کی رضامندی کے لیے، 2 دنیا میں تمہارے تعلق میں نہیں ہیں. کہ جی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا خصلتان لا غناء بکم فاما الخصلتان اللتان ترضون بها ربکم، فرمایا وہ 2 چیزیں جس سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، فشہادۃ لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، 2 الفاظ کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسمیہ پڑھیں، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حضور نے فرمایا یہ معافی کی درخواست پڑھیں. یہ 2 کام آپ نے کرنے. یعنی فارغ وقت میں بیٹھنے کے بجائے، روزے پر تراویح پر تبصرے کے بجائے، طبیعت اور نیت پر تبصرے کے بجائے بہتر ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے اور بہتر ہے کہ بندہ استغفار پڑھ لے. ذرا دیکھ لیں کہ جو امام صاحب ابھی تراویحوں کے لیے ٹھہرنے لگا اور میں نے نفل نہیں پڑھے، اس ٹائم میں جتنی گپ شپ لگائی تو میں 4 نفل پڑھ سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا نقصان ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اس تسبیح میں ڈال لیں، اپنے آپ کو اس استغفار میں ڈال لیں. فرمایا 2 چیزیں ہیں، اور 2 چیزیں وہ ہیں جو تمہیں دنیا میں نہیں بلکہ اللہ نے آخرت میں دینی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، ایک کہنا اللہ جنت دے دے اور دوسرا کہنا اللہ جہنم سے پناہ دے دے. فرمایا جہنم سے معافی مانگ لو، پناہ مانگ لو اللہ کی، اور جنت کا سوال کر لو اللہ سے. یہ 2 کام ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 4.
لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، استغفر اللہ کی کثرت ہے، جنت مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ہو گئی، اور آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا، کسی روزہ دار کو پانی پلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا اس پانی پلانے والے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اسے جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا دن ہے قیامت کا؟ ایک دن، کان مقدارہ 50 الف سنہ۔ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، سورۃ معارج 29واں پارہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ مجھے بتائیں اس پانی کی کتنی برکت، کتنی رحمت اور کتنی عظمت اور کتنا مقام، کتنا مرتبہ، کتنا درجہ، حیثیت اور ویلیو ہوگی جو نبوت کے ہاتھ سے ملے گا، اور اللہ نے تمہیں 50,000 سال کے دن میں کسی قسم کی پیاس دوبارہ نہیں دینی۔ اور فرمایا حتی یدخل الجنہ، جب تک یہ جنت داخل نہ ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں ایک اشارہ ہے کہ اگر پانی پی لیا اور درمیان میں کوئی تفتیش ہو گئی، کوئی پوچھ گچھ ہو گئی، کچھ فرشتوں نے درمیان میں روک لیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو اس کی ٹینشن یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں پیاس بڑھا دے۔ ورنہ ہے نہیں کہ بندہ روئے گا اے کاش میں 7 سمندر بھی پی لوں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ وہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اتنی فضیلت مل رہی ہے، کتنا آپ نے پانی پلا دیا۔ اس پانی پلانے میں ہم مردوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، صرف گھر کی خواتین کا معاملہ نہیں ہے، سحری بھی تو نے پکانی ہے، افطاری بھی تو نے پکانی ہے، لگانا بھی کھانا میرے سامنے تو نے، پانی بھی تو نے پلانا ہے۔ میں افطاری کروں چل پانی لے آ، یہ کوئی بات ہے؟ اور تو نے پانی کیوں نہیں رکھا دسترخوان پہ؟ یہ ہم گھر کی عورتوں کے اوپر مرد بننے کے لیے کوئی 30 مار خان بنتے ہیں۔ بھائی آپ بقرعید کے کام آئیں گے، آپ کے لیے کوئی ثواب نہیں، ہم نے کوئی کام نہیں آنا، ہم پانی بھر کے رکھ دینا، کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی مردانگی میں کمی آ جائے گی؟ کیا مجھے ثواب نہیں چاہیے؟ گھر کی خواتین کی اس مسئلے میں 100% عزت کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بعد میں گھر میں سوتی ہیں اور ہم سے پہلے اٹھ کے ہمیں سحری اور افطاری لگا کے دیتی ہیں۔ انہوں نے دھوپ پہ تو چھوڑو، چلو اس کے اوپر تو ٹھہرنا ہے نا، آگ کے اوپر، تو پھر اس کے اوپر تو بندے کو کچھ معاملہ رکھنا چاہیے، پانی کے معاملات میں، تعامل کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کرنا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو میں نے سعید بن خزیمہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔